تمام معزز ناظرین کو گہرا لفظی خزانہ چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے انقلابی اثرات نے 23 سال کی مختصر مدت میں نہ صرف ریگستان عرب کے منتشر اور جنگجو، سرکش اور تہذیب سے ناآشنا عربوں کو ایک قانون، ایک نظام اور ایک حکومت کے تابع کر دیا، بلکہ پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کی وہ ابدی قندیلیں روشن کیں جو قیامت تک انسانیت کو عدل و انصاف، امن و سکون اور عافیت و اطمینان کی راہ دکھاتی رہیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ 23 برسوں میں صحرائے عرب کے وہ باشندے جو علم و معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے، دنیا میں علم و حکمت اور تہذیب کے چراغ روشن کرنے لگے اور ایران و روم کی عظیم سلطنتوں کے وارث بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جہاں قتل و غارت کا بازار تھا وہاں امن و امان، جہاں ظلم و بربریت کا دور تھا وہاں عدل و انصاف، جہاں پتھر کے بتوں کو سجدے کیے جاتے تھے وہاں توحید کا پرچم لہرانے لگا۔ جہاں خیال سوز حرکتوں کی وجہ سے آدمیت اپنے آپ کو چھپانے پر مجبور تھی وہاں انسانیت کو معراج ملی۔ اس کامیابی کا پہلا بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت، نرم خوئی، دل سوزی اور غیر خواہی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بھی آپ کی اس خصوصیت کا ذکر فرمایا اور اسے آپ کی کامیابی و کامرانی کا سبب قرار دیا۔ سیرت طیبہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں جس سے حق بات مخالفین کے دل میں اتر جائے۔ کامیابی و کامرانی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ آپ کے واعظ و نصاح صرف دوسروں کے لیے نہ تھے بلکہ سب کے لیے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے تھے۔ آپ نے لوگوں کو نماز کی تلقین فرمائی تو دوسرے اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے تو آپ 8 وقت نماز ادا فرماتے تھے، جس میں چاشت، اشراق اور تہجد کی نمازیں بھی شامل ہیں۔ دوسروں کو نماز باجماعت کی تعلیم دی تو خود یہ عمل کر کے دکھایا کہ ساری زندگی نماز باجماعت کی جو پابندی فرمائی وہ تو اپنی جگہ ہے، عین مرض وصال میں بھی مسجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ دوسروں کو اگر رمضان کے فرض روزوں کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو زہد و قناعت کی تعلیم دی تو خود اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ آپ نے اگر مساوات اور بھائی چارے کی تعلیم دی تو خود اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سپاہی کی حیثیت میں مدینہ کے دفاع کے لیے بنفس و نفیس کدال ہاتھ میں لے کر خندق کھودنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر لوگوں کو صبر و تحمل اور عفو درگزر کا درس دیا تو خود اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، اور عفو درگزر کا جو عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ان کے لیے رحمت للعالمین نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں،
جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند تعلیمات کی صحیح نشاندہی کرنے والے چند اہم ارشادات درج ذیل ہیں، جن سے عالمگیر انسانی اخوت کی شرازہ بندی اور دین اسلام کی ہماگیر بنیادی تصورات واضح ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 3، دین نام ہے اللہ کی کتاب، اس کے رسول پر ایمان لانے اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرنے کا۔ نمبر 4، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں کو ترک کر دے۔ نمبر 5، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 6، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک بات کرے ورنہ خاموش رہے، پڑوسیوں اور اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نمبر 7، خدا نے ہر جاندار پر شفقت واجب کی ہے۔ نمبر 8، خدا سے ڈرتے رہو، برائی کو نیکی سے مٹاؤ، لوگوں کا خالق اللہ حسن اخلاق والا ہے۔ نمبر 9، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ نمبر 10، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔